Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دیکھو اسلام نے بیوی کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ ضرورت کی حد تک شوہر کی پینٹ سے پیسے بھی چرا سکتی ہے اگر اس کے ضروری خرچے شوہر پورے بولو نا نہیں کر رہا. صحیح حدیث ہے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر وہ میرا بنیادی نان نفقہ بھی نہیں دیتے, میرا اور میرے بچوں کا. جو بنیادی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ ساڑی خریدنے کے لیے پینٹ سے پیسے نکالنا شروع کر دیے, یا یہ کہ جے ڈاٹ سے آج شاپنگ کرنی ہے تو چلو, یہ نہیں. بیسک جو ضرورتیں ہوتی ہیں, کھانا پینا, گھر کا کرایہ, وہ مالک مکان باہر نکال دے گا کہ کرایہ ادا نہیں کیا. تو اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے. حضرت ہندہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے شوہر ایسا کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ پھر نکال لیا کرو. یہ تو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ مما یکفیکی وولدک, کہ جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے جتنا کافی ہو جائے اتنے پیسے اپنے شوہر سے چپکے سے نکال لیا کرو. اجازت دی کیونکہ اس کا حق ہے. حق بھائی اگر کوئی شرافت سے نہیں دے رہا تو اسلام کہتا ہے شر اور آفت سے بھی آپ بولو لے سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. جتنے سیکولر اور لبرلز حکومتیں ہیں ان میں ہے یہ, بولو نا ہے. ہمارے ایک دوست نے امریکہ سے کل فون کیا, میں نے کہا یار آپ کہہ رہے ہیں یہاں گھر بہت اچھے ہیں, تو گھر میں رہتا کون ہے؟ گورے وورے شادی تو کرتے نہیں ہیں, تو یہ پرسوں کی بات ہے, رہتا کون ہے اس میں؟ یہ گھر کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رہتے ہیں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے نا, خدا کا انکار کرنے والے. تو جو خدا کا انکار جب کرو گے نا تو رزلٹ یہ نکلے گا. میں نے کہا رہتے ہیں تو چلو میاں بیوی نہ صحیح ایک ایگریمنٹ کر کے تو رہ لیتے ہیں گرل فرینڈ, اور اسلام میں تو یہ زنا ہے, لیکن چلو کچھ تو ہوا نا کہ ہر جگہ منہ نہیں کالا کر رہا, ایک کے ساتھ گھر میں لے کے رہ رہا ہے اور اپنے اس کے حقوق ادا کر رہا ہے. اس نے کہا حقوق کوئی نہیں ادا کر رہا, کیونکہ یہ اپنا خرچہ خود اٹھائے گی اور یہ مکھنچو اپنا خرچہ بولو بھائی خود اٹھائے گا. بلکہ مکھنچو تو وہ عورت ہے جو اس پاگل کے ساتھ گزارا کر رہی ہے کہ جب ایک دھیلا تیرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیوں اس کی خواہشات پوری کرنے کا ایک مشین بنی ہوئی ہے. جو جنسی خواہش ہے وہ تو عورت کی نسبت مرد میں زیادہ ہوتی ہے, تو مزے تو کس کے آ گئے ہیں؟ اس کے آ گئے ہیں نا. اور تم مکھنچو بن کے اپنا خرچہ بھی خود اٹھا رہی ہو, وہ بھی اپنا خرچہ اور فری پھوکڑ کے مزے کس کے ہیں؟ اس کے. تو میں نے کہا چلو وہ اپنا ناشتہ خود کرتی ہے, وہ اپنا لنچ خود کرتی ہے, ڈنر خود کرتی ہے, یہ اپنا, لیکن گھر تو بہرحال اس نے لے کے دیا نا. انہوں نے کہا ایسے بھی کوئی کہانی بولو بھائی نہیں. مجھے لگ رہا تھا ہم بیوقوف ہیں یار, ہم کیا ہیں بیوقوف. اتنی ٹینشنیں اٹھاتا ہے یار آدمی, اتنی ٹینشنیں اٹھاتا ہے, پھر بھی کبھی دو بول اچھے سننے کو عام طور پہ مردوں کو نہیں ملتے. تو لگا کرایہ اگر رینٹ پر ہے تو آدھا رینٹ یہ دے گا, آدھا وہ دے گی, اس طرح سے رہ رہے ہیں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یار, یہ پرسوں کی بات ہے, سچی مچی کا واقعہ ہے بالکل. ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی امریکہ میں, میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, جب اولاد ہوگی, اگرچہ شادی سے پہلے ہو گئی غلط ہوا, لیکن چلو اولاد کا خرچہ تو بہرحال اب مرد اٹھائے گا نا, کہ یہ تو تمہاری پروڈکٹ ہے بھائی, اپنی پروڈکٹ کا خرچہ, اس کی ذمہ داریاں تو تم پر ہیں. انہوں نے کہا ایسی بھی کوئی کہانی نہیں, وہ بھی آدھا آدھا ہے, اور اس میں بھی آدھا آدھا جب ہے جب شادی ہو چکی ہو. شادی نہیں ہوئی تو پھر مرد جیسے ہی بچہ ہوا پتلی گلی سے نکل لیا, غائب. وہ اپنے بچے کو لے کر گھومتی رہتی ہے بے یارو مددگار.
جو لبرل لوگ ہیں نا لبرل, وہ ہمیں یہ کلچر دینا چاہتے ہیں. یہ کلچر آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے, سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گئے. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد, آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو
میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں, کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں. چاہیے نا, ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس اور خاتون ہیں, وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے, آزاد ہے, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہیں, دونوں پیرلل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے, گھر بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے, 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہا اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی, تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے؟